تمام مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک۔ بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنے جرری اور بہادر شوہر کا احترام ختم ہو چکا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن؟ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ جو مندر میں بیٹھا فالے نکالتا رہتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طائف میں رات تو آئی تھی، لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھی کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دے۔ دو تین مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشل تھی۔ مالک بن عوف، ایک مجاور نے مالک کے رستے میں آ کر کہا، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا رستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ کاہن کے قہر کو سمجھ مالک، ایک اور مجاور نے کہا، کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے۔ اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو… مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا۔ ایک تو وہ بہت بری طرح شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں مشعل کی روشنی دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مالک بن عوف نے مشعل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک خام کی قربانی دو؟ اور مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ حام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنے جانوں کی قربانی دے۔ تم نے کہا تھا کہ حام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرو۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرست کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں کیوں شکست دی؟ کاہن نے پوچھا، میں نے کہا تھا کہ پیٹھ نہ دکھانا۔ یا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا؟ مالک بن عوف نے پوچھا، اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں جس نے تمہاری فال کو جھٹلایا ہے؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔
تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں لیکن یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کی عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے رعب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھی۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کواڑ دیمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریخ غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس کو اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بھول بھلائیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دی۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مرعوب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی کیونکہ اس کے سامنے ایک جوان سا لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا۔ یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کی نظر کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔ کاہن نے اسے یقین دلایا کہ ثقیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس نے اس بوڑھے یہودی سے کہا تھا، دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ گیا۔ طائف میں وہ اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ ثقیف، حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ مالک بن عوف سر جھکائے ہوئے طائف میں داخل ہوئے۔ پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے ہوئے 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں طائف میں آنے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کمر عمر نے پہلے ہی دوری کر رکھی تھی۔ مالک بن عوف کو شکست خوردگی کی حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی گئی ہو۔ اس کی کمر پر آخری تنکا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کر آیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہاندہ بزرگ نے دھوکہ کھایا، لڑکی نے اسے کہا تھا۔ مجھے اس مقررہ کاہن کے کسی ایک لفظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہارے حکم سے اپنی عصمت قربان کر دی، میرے حکم سے نہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا تھا، خدائے یہود کے حکم سے تمہاری عصمت کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلعہ کما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے